اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے موت سے پہلے 40 دن کے احوال انسان پر کیسے ہوتے ہیں، انسان کی موت کے وقت کیا واقعہ پیش آتا ہے اور کون کون سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے۔ اس کے پتے تمام خلائق کی گنتی کے برابر ہیں اور اس کا نام شجرۃ المنتہی ہے۔ جب کسی بندہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گرتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت سے تمام فرشتے اس کو مرتب کہتے ہیں اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت مریض اپنی بیماری کی تکلیف میں رہتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے، تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے، میں ملک الموت ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کا مجھ کو حکم ہے۔ یہ سن کر منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے، تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے۔ آج تیری روح قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد و اقارب کو کہ میں وہ موت ہوں کہ اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، اور وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالک اور اولاد اور قدرت رکھتے تھے۔ تو نے دنیا کو کیسا پایا اور اس کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے، میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی بہت باتیں سنی لیکن تو نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا مال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، اے نافرمان، تو نے حق طریقہ سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے تو بعد سلام کے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، کہ میں تیری روزی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے بندے اللہ کے، میں تیرے پانی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب سے پچھم تک پانی تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا، مطلب کہ اس کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے بندے اللہ کے، میں تیری سانس پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک بھی سانس نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے بندے اللہ کے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، بندے اللہ کے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے، اور نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے، یہ دیکھ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت ہے ربیہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ فرمایا، قبض روح کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت سب کے سردار ہیں۔ ان کا ہر قدم دنیا کے یورپ سے پچھم کے برابر ہے۔ پھر ربیہ بن انس سے پوچھا، مومنین کی ارواح کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہی کے پاس رہتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جو زندہ ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت کی آزمائش اور موت کا وقت بہت زیادہ دشوار گزار ہے
اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ بہت زیادہ دشوار گزار ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قبر کی تیاری اور موت کے مراحل سے آسانی سے گزرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حلال مال میں سے غریبوں اور محتاجوں کو پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ موت کے وقت وہ مال ہمارا ساتھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔